السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں سورہ ہود جو ہے ہماری کلاس میں چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 23 سے کلاس رہے گی. آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا. یہاں سے عمل صالح جن لوگوں نے کیا یعنی نیک لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جبکہ پچھلی کلاس میں اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہوا اور ان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا. یعنی اللہ کے نافرمان وہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ گڑھا، شریعت سازی کی، خود اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، خود اپنی مرضی سے قانون لکھا اور کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. یعنی دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کا ڈالنا یا کسی چیز کا نکالنا، تو یہ اللہ کی طرف جھوٹ گڑھا اور اس کے راستے سے لوگوں کو روکے. ان کے بارے میں ان کا انجام اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 سے لے کر کے 22 تک ان کے انجام کے تعلق سے ذکر ہوا تھا. اللہ کے راستے سے روکے یعنی اللہ کے دین کو سیکھنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے، آپ سے قرآن مقدس کو سننے، آپ سے احادیث کو سننے اور آپ کے بتائے ہوئے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سے لوگوں کو روکا. علم کو حاصل کرنے سے اور علم پر عمل کرنے سے روکا. اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمیں کوئی روک نہیں رہا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر روکے ہی ہم رک جائیں، اور کوئی منع نہیں کر رہا عمل کرنے کا، جبکہ ہمارا ہندوستان الحمدللہ اتنا اچھا ملک ہے کہ یہاں پہ ہمیں عمل کی آزادی دی گئی ہے قانونی طور پر. آرٹیکل نمبر 25 کے اندر یہ ہمیں آزادی دی گئی ہے ہمارے ملک سے کہ ہم جس مذہب کو چاہیں اسے قبول کر سکتے ہیں، اس کا پرچار پرسار کر سکتے ہیں، اس کی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں اور اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی روکا نہیں جا رہا. ہم خود مسلم گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر سیکھنے سے رک رہے ہیں اور اس پہ عمل سے رک رہے ہیں تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے اور ان سے بھی زیادہ بدتمیز ہوں گے، کہ انہیں تو وہاں پہ روکا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان کی دولت کو چھینا جاتا تھا، ان کو نکلنے پہ مجبور کیا جاتا تھا. تو یہ ان بد کرداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ گڑھتے ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں باقاعدہ. تو ان کا انجام بتایا گیا آیت نمبر 18 کے اندر کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کرے گا. اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی لعنت نعوذ باللہ بدعا تو نہیں، اللہ کی لعنت اللہ کا عذاب ہے. اور دنیا نے دیکھا اور ہر دور میں دیکھا اور ہر دور میں ہم بھی دیکھیں گے کہ جب جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی ہے، جب جب مخلوق کو ستایا گیا ہے، جب جب مخلوق کو مظلوم بنایا گیا اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے انتقام لیا ہے. جب جب لوگوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے،
والدین کے حقوق ہو, پڑوسی کے ہو, بیوی کے ہو, بچوں کے ہو, اور ان سب کے پہلے حق جو ہے وہ خالق کا ہے. تو جب جب ان حقوق کو پامال کیا جائے گا, توڑا جائے گا, ختم کیا جائے گا, اللہ رب العزت ان کے اوپر لعنت کرے گا, یعنی عذاب نازل کرے گا. یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانی نہیں, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ ہمارے لیے قانون نازل ہوا ہے کہ اگر ہم نے بھی ایسے ہی کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. ہم کوئی بچے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم کوئی الگ سے نہیں ہیں, ہم بھی وہی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جیسے پہلے کے لوگ تھے. تو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین سے روکا, ہم بغیر روکے رک گئے. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہوں؟ انہیں روکا گیا تھا, ہم بغیر روکے رک گئے. تو جو ایسے ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں, یعنی شریعت سازی کرتے ہیں, شریعت لکھتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں, تو اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا. دوسرا, آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. مطلب جب جہنم کے اندر وہ ڈالے جائیں گے تو ان کے اوپر عذاب دگنا کر دیا جائے گا, کم نہیں کیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ہی تکلیف میں رہیں تو اس تکلیف سے گزرنے کی ہمارے اندر جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے یا اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو عادت نہ ہو اس لیے عذاب کو دگنا کیا جا رہا, بڑھایا جا رہا ہے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور تیسرا, آیت نمبر 22 کے اندر اللہ نے فرمایا یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اور بھی لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے, لیکن یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے. کون سا؟ دو بڑا جرم کیا ہے انہوں نے. ایک تو اللہ رب العزت کے قانون میں چھیڑ, اور دوسرا اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا, یعنی قرآن کو سیکھنے سے, حدیث کو سیکھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان کا انجام اللہ رب العزت نے بتایا. اب ان آیتوں کے اندر نیک لوگوں کا انجام یا نیک لوگوں کے لیے بشارت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. دو چیز بتائی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ آیت قرآن کے اندر تقریباً 100 مقام پر اللہ رب العزت نے دو حکم کا اعلان کیا اور اس کے بعد جنت کی بشارت سنائی, جنت کی خوشخبری سنائی. دو کام کون سے؟ الا الذین آمنوا, پہلا وعملوا الصالحات اور دوسرا عمل صالح. ایمان یعنی اپنا عقیدہ صحیح کر لو, اپنی سوچ, اپنا کانسیپٹ اللہ رب العزت کے بارے میں ہماری سوچ, اس کی وحدانیت کے بارے میں, اس کی ربوبیت, الوہیت اور اسماء الحسنی کے بارے میں ویسی ہو جیسا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. فرشتے کے اوپر ہماری سوچ ویسی ہو جیسا اللہ رب العزت نے سکھایا کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ہماری مرضی سے ہم ان کو آواز دیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل ہمیں بچا لو, تو یہ آنے والے نہیں ہیں. جیسے کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں اور اپنے گھروں کے اندر اور تعویذوں کے اندر لکھ دیتے ہیں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل, اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بچانے کے لیے آ جائیں گے مشکل گھڑی میں. یہ عقیدہ سراسر غلط ہے. یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو فرشتوں کے تعلق سے, اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے, آپ کی صفات کے تعلق سے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے نبی کے اوپر ہمارا صحیح عقیدہ ہو کہ ان سے صحیح طریقے سے ہماری سب سے دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو, ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہر اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر ہو, کیونکہ آپ کی فرمانبرداری اصل میں اللہ کی فرمانبرداری ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے, وحی یوحا, وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے کلام پر ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے خالق اور مالک کا ہمارے لیے خط ہے. مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر سے, کہ قبر کے اندر جو ہوگا اس پر ہمیں ایمان ہے. حشر میں جو ہوگا اس پر ایمان ہے. میزان کے قائم ہونے پر, پل صراط کے پل پر, اور حوض کوثر پر, جنت جہنم پر, یہاں کے ہر منزلوں پر ہمیں ایمان, اور تقدیر پر ایمان. تو یہ پہلے کانسیپٹ, اور اس کانسیپٹ کو اور اس عقیدے کو, اس سوچ کو صحیح کرنے کے لیے, اس ایمان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے, اور یہ دو اصول جو ہے نا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان دو اصول کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور پیاری زندگی 23 سال اللہ رب العزت نے لگائی نبوت کے بعد کی. 13 سال صرف الا الذین آمنوا پر آسمان سے وہی سلیبس, قانون یا وہی نازل ہوئی.
और कितनी सूरतें, 86 सूरतें नाजिल हुई मक्का के अंदर, और सिर्फ मदीना में 28 सूरतें नाजिल हुई। हालांकि मदीना में जो सूरतें नाजिल हुई वो बड़ी सूरतें थी, लेकिन ज्यादातर हिस्सा तो मक्का में नाजिल हुआ। यानी अकीदे को सही करना, और वक्त भी ज्यादा लगाया, 13 साल मक्का के अंदर और 10 साल मदीना के अंदर सारे मसाइल, सारे नियम। इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जो ये नहीं कहता कि ये नियम है, ये नियम है, इस नियम पर अमल करो। पहले अल्लाह ईमान, इस्लाम ये कहता है इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान लाओ, पहले अपना कॉन्सेप्ट, अपनी सोच सही करो। अल्लाह के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा होना चाहिए, नबी के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से, मरने के बाद की जिंदगी, जब ये सही होगा उसके बाद अब तुम अमल करने के लायक हो गए, अब तुम्हारे ऊपर अमल फर्ज होगा। तो इल्लल लज़ीना आमनू पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 13 साल तक वही नाजिल की, 86 सूरतें नाजिल हुई। और मदीना में जब नबी मुकर्रम आए तो 28 सूरतें नाजिल हुई मसाइल के ऊपर, हमारे अहकाम व मसाइल के ऊपर, क्या हमें करना है, किस तरीके से, कौन से अमल को करना है, नियम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें बाद में। तो गोया कि पेड़ की पहले जड़ बन गई और उसके बाद अब तने बने, फूल, फल, पत्तियां, ये सारे अमल जो है वो बाद में। तो ये दो हिस्सों में हमारा इस्लाम है। जैसे दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेड़ की मिसाल बयान की कि मोमिन की मिसाल पेड़ की तरह है। तो पेड़ आधा अंदर होता है जमीन के और आधा बाहर होता है। हमारा भी ईमान अंदर होता है, अकीदा, हमारी सोच, हमारा कॉन्सेप्ट अंदर होता है, और अमल उसके बाद उसके नताइज हुआ करते हैं। जितना मजबूत हमारा ईमान होगा उतने ही अच्छे हमारे अमल होंगे। और इसके बाद अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाया और अमल सालिह किया, व अख़बतू इला रब्बिहिम, और अपने रब के हुजूर आजिज़ी की। ये नतीजा है, जब बंदा सही तौर पर ईमान लेकर के आएगा, अमल करेगा, तो उसके हर अदा के अंदर आजिज़ी होगी। अल्लाह की अज़मत के सामने, उसकी अल्लाह के अज़मत के सामने, उसकी कुव्वत के सामने, उसकी कुदरत के सामने तज़ल्लुल व इनकिसारी इख्तियार करेगा। अपने दिल में उसकी मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, उसका खौफ, उसकी उम्मीद, उससे उम्मीद रखेगा, रखते हुए उसके तरफ लौटेगा और उसके हुजूर अपनी आजिज़ी, तज़ल्लुल, इनकिसारी का इजहार पेश करेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उलाइका असहाबुल जन्नत, ये असहाब है, ये साथी हैं, ये लोग हैं जन्नत की। वही वादा हुआ, और वो जन्नत, अल्लाहु अकबर, जहां पर बंदा जो चाहेगा, जो ख्वाहिश करेगा, वो उसे अता की जाएगी। एक झलक अल्लाह ने हमको दिखा दिया दुनिया में। हम जो चाहते हैं वो देखते हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं, जहां चाहते हैं वहां चल करके जाते हैं, जो जी चाहता है बाजार से खरीद करके और लेकर के आते हैं, खा लेते हैं उसको। लेकिन यहां पर हर चीज एक लिमिट के अंदर है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बंदा करता वो है जो वो चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहेगा। तो यहां पर हमारी मर्जी की हर चीज पूरी नहीं होती। अक्सर और बेशतर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे इख्तियार में दे दी है। लेकिन वो जन्नत, यहां पे जो अल्लाह ने फैसिलिटी दी है ना, अगर हम इसी के बारे में पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और सारे समुद्र को स्याही बना ले और जितने पेड़ हैं उनको कलम बना ले और लिखना शुरू करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या नेमतें हमको दी हैं, क्या क्या उसके एहसानात हैं हमारे ऊपर। कई एहसानात तो ऐसे हैं कि जिनको हम जानते तक नहीं। जब वो एहसानात हमारी जिंदगी से खत्म होते हैं तब हमें पता चलता है। जैसे वालिदैन जब चले जाते हैं तब पता चलता है कितनी कीमती चीज थी, ये चली गई। ओजोन लेयर जब उसके अंदर गड्ढा होने लगा, छेद होने लगा, तब हमें पता चला हमारे साइंस को कि इतनी कीमती चीज हमारे सर के ऊपर थी। हमारे आगे और पीछे हमारी हिफाजत के लिए जो फरिश्ते लगे हुए होते हैं, अचानक हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है, अचानक हम बड़े हादसे से बचते हैं। ऐसी कई नेमतें जिनको तो हम जानते भी नहीं। ऐसी कई हमारे जिस्म के अंदर ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए वर्क करती है, हमें उसका खबर नहीं। और जो जानते हैं उसको भी अगर हम लिखना चाहें
تو کیا ہم لکھ پائیں گے اس کو؟ کس قدر نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں. تو یہ جو نعمتوں والی دنیا اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو فیسلٹی والی دنیا دیا ہے، اس سے زیادہ فیسلٹی والی دنیا دینے کی بات کرتا ہے اللہ. کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ کیوں نہیں ہم عقل سے کام لے رہے؟ آگے یہاں پہ آئے گا افلا تذکرون. تو کیوں نہیں ہم اس بات پر ہمیں یقین آ رہا کہ جس رب نے ہمیں الگ سے پیدا کیا، الگ، ایک وہ چھوٹا سا ایک گوچ یا ایک چھوٹا سا قطرہ، اس سے اللہ رب العزت نے وجود بخشا. ہمارا نام و نشان نہیں تھا، اس نے ہمیں نام و نشان دے دیا. اب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پھر سے پیدا کروں گا، اور یہ دو کام اگر تم کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا. سب کو کیوں نہیں دے گا اللہ؟ انہی دو کام کرنے والوں کو کیوں؟ یہ ہے اللہ رب العزت کا انصاف کہ ایک وہ شخص ہے جنہوں نے ساری حقوق ادا کر کے گئے ہیں. خالق کا حقوق، مخلوق کا حقوق ادا کر کے گیا ہے. والدین کے ساتھ فرما برداری، شوہر بیوی کے ساتھ فرما برداری، بچوں کے ساتھ احسان و سلوک، شراب، جوا، مرڈر، چوری، ساری چیزوں سے بچ کر کے گیا. اور ایک جس نے ہر انسان کو تکلیف پہنچایا، جب تک وہ رہا کسی نہ کسی کے لیے مصیبت بنا رہا. یہ دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہوگا؟ اور اگر ایک جیسے ہو گیا تو پھر اللہ انصاف والا کہاں ہوا؟ اور اللہ تو سب سے زیادہ انصاف کو پسند کرتا ہے. انصاف کرنے والے کو ہی اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے لے کر کے آئے گا حشر کے میدان میں. 7 لوگ جو آنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے انصاف کرنے والا. تو اللہ ہمارا مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں. تو جو نیک عمل کرے گا، اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنت، بس یہ جنت والے ہیں. انہیں ایسی جنت دی جائے گی جہاں پر یہ جو چاہیں گے وہ حاصل ہوگا. وہاں پر جہاں پہ ہمارے لیے کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، نعمت کا چلے جانا ہے، ٹینشن و فکر و پریشانیاں ہیں، لیکن وہاں ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت آزاد کرنے والا ہے. ہر وہ چیز جو تم چاہو گے وہ وہاں پہ حاضر ہوگی. اور اس کا ایک جھلک دنیا میں اللہ نے دکھا چکا ہے. اللہ اکبر، وہی اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ یہ دو کام ہم کر لیں. الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے صحیح طریقے سے، وعمل صالح، اور عمل صالح کریں. ایمان کے اندر اخلاص شامل ہوا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے فرماتا اللہ ہم فیہا خالدون. صرف جنت کے اندر نہیں، اس سے بڑھ کر کے ایک اور وعدہ، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے. اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ اب اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اب تم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. مطلب اللہ رب العزت کا جو دیدار ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اللہ کی جو جنت کی نعمتیں ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. وہاں بڑھاپا نہیں، اور وہاں نیند بھی نہیں کہ 6 مہینے سلوا دیا گیا اور پھر 6 مہینے تم جنت کو عیش کر لو. نہیں، نیند بھی عیب، اور یہ عیب بھی وہاں ختم. فل ٹائم 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی جنت میں جو چاہو اور جیسا چاہو اس کو استعمال کرو. لیکن یہاں پہ وہی لوگ پہنچیں گے جو اس لائق ہوں گے، جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، جو اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. یہاں پہ جس طرح ہم اے اللہ تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تیرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں وہاں پر بھی ہمارا ساتھی بنا دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 23 تو آیت نمبر 24. دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا. اب اللہ رب العزت جنتیوں کی، پہلے آپ نے دیکھا کہ نافرمانوں کے انجام، نافرمانوں کا عمل اور اس کا انجام بتایا گیا. نافرمانوں کا بھی 2 عمل بتایا گیا اور انجام 3 بتائے گئے. نافرمانوں کے 2 عمل کیا بتائے گئے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اللہ کے اوپر الزام لگایا، یعنی جھوٹی شریعت سازی کی. اپنے طرف سے علم ہے نہیں، لیکن کسی بھی چیز کو حلال کہہ دیے، کسی بھی چیز کو حرام کہہ دیے. خود اپنے اوپر کسی بھی چیز کو حلال کر لیے، کسی بھی چیز کو حرام کر لیے. اور دوسرا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا، اپنے عمل کے ذریعے سے یا طاقت کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے. آج مسلمان عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے روک رہا ہے. وہاں کے لوگ زبان کے ذریعے سے اور ہاتھ پیر کے ذریعے سے روکا کرتے تھے.
تو یہ 2 جرم بتائے گئے اور ان کا 3 انجام بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا، ان کو بڑھا چڑھا کر کے عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا، اور ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، اور آخرت میں سب سے زیادہ وہ گنہگاروں میں سے یا زیاکاروں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے 2 نیکیاں بتائی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا۔ اب یہ جو 2 فریق ہو گئے، 2 الگ الگ ٹیم ہو گئی، 2 الگ الگ گروپ ہو گئے، ایک جنت والوں، ایک جہنم والوں کا، ایک جنت والوں کا۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت مثال بیان کر رہا ہے، اگزامپل دے رہا ہے کہ ان کا اگزامپل کیسا، اور یہ لوگ 2 ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی خالق کے کائنات کی طرف سے کہ ان کو دونوں کو اگر ایک طرف ایک ہی ساتھ رکھ دیا گیا تو ان کا اگزامپل اللہ رب العزت اس طرح دیتا ہے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا۔ اندھا اور بہرا یہ اللہ کے نافرمانوں کی مثال ہے کہ وہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ کیسے اندھے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کر کے وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہے۔ اتنا بڑا سورج بغیر ختم ہوئے چل رہا ہے، ہزاروں سال سے کوئی بھی چیز جلتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اڑ رہا ہے، اور ایک جیسی اسپیڈ سے زمین، ایک جیسی اسپیڈ سے آسمان، سورج، چاند، ستارے اور ہماری زمین کے اندر کی چیزیں، وقت میں بارش کا برسنا، ہوا کا چلنا، پانی کا آنا، اور یہ ساری نعمتیں یہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسے اللہ کا تصور اس کے دماغ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا سب اپنے آپ ہوتا ہے، اپنے آپ چلتا ہے، میں بس آ گیا ہوں اور اسی طرح مر جاؤں گا، بس یہ دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے۔ دنیا کی ہی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ اندھا ہے، اللہ کی قدرت دیکھ کر کے اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اور بہرا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کو نہیں سنا اس کے کان نے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر چیز سنا اس نے، لیکن اس کے کان، جیسے مکہ والے جو ہے نا، مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اگر باہر سے آتا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو کہتے کہ روئی ڈال لو کان کے اندر، سننا نہیں ان کی بات، اگر سن لو گے تو انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ باقاعدہ روکا جاتا تھا، اور آج ہمارے ہندوستان میں سمجھنے سے روکا جاتا ہے کہ سمجھنا نہیں قرآن کو، عربی میں پڑھنا، اس کو بس بخش دینا، ہو گیا۔ شکلیں بدلی ہوئی ہے، نافرمانیاں وہی ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ تو کیا کہا یہاں پہ؟ دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا۔ تو اندھے اور بہرے کی مثال اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان کی دی، کافر کی دی، اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ اب یہ مومن کی مثال ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سورج کو دیکھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، وہ اونٹ کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کو پہچان لے رہا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، ایسی عظیم و غریب مخلوق۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک ایک کیڑے کو دیکھ کر کے، ایک ایک انسان کو دیکھ کر کے، ایک ایک جانور کو دیکھ کر کے، ایک ایک پیڑ اور ایک ایک پھل کو دیکھ کر کے وہ اللہ رب العزت تک پہنچ جا رہا ہے کہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ۔ اس انار کے اندر خوشبو بھی آ گئی، مٹھاس بھی آ گئی، کلر بھی آ گیا، اور ٹیسٹ بھی آ گیا، وٹامن بھی آ گیا، کیسے ہو گئی اپنے آپ؟ جبکہ اس کی پتیوں کو اور اس کی ڈالیوں کو اگر ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ زمین جہاں سے وہ نکل کر کے آ رہا وہاں پر بھی کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی وٹامن نہیں۔ تو ایک ایک چیز کو وہ پکڑ کر کے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ اور وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور وہ سن رہا ہے اللہ رب العزت کے کلام کو۔ دیکھا اس نے، اب سنا، ہاں بات تو صحیح ہے، اب دل کے اندر یقین ہو گیا۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا۔ اس کا استعمال بھی اسی طرح ہے، پہلے کان کا، آنکھ کا اور دل کا۔ اور اللہ نے جب یہ کہا نا میں نے تمہیں، مطلب ہم الگ ہیں اور ہمارے یہ اعضاء، ہمارے یہ پارٹس الگ ہیں۔ جیسے اگر کوئی کسی کے دل کو نکال لے، میرے دل کو آپریشن کے لیے نکالا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ اسحاق کا دل ہے، اسحاق نہیں ہے، یہ اسحاق کا پیر ہے، یہ اسحاق کا ہاتھ ہے، یہ اسحاق کی آنکھیں، تو پھر اسحاق کیا ہے؟ وہ ہے اصل روح۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں دیا، کیا دیا؟ کان، آنکھ اور دل۔
اصل جو ہے وہ روح ہے، وہ ہے ہم. اور جیسے کہا نا میں نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، اسی طریقے سے اللہ نے بنایا بھی ہے، پہلے کان پھر آنکھ پھر دل. اس میں بھی آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اور ان کا استعمال بھی ایسی ہے. کان سے ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے، اللہ کی معرفت کو سنیں گے، اللہ کی پہچان کو سنیں گے، اور آنکھوں سے دیکھ کر کے تصدیق ہوگی، اور وہ تصدیق دل تک پہنچے گی اور دل اس کا اقرار کرے گا. یہ ہے دیکھنے والا اور سننے والا. ایسی اور بھی مثالیں دی اللہ رب العزت نے کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے. یہ روشنی ہے جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس اللہ کی وحی ہے، جس کے پاس اللہ رب العزت کی معرفت ہے. اور اندھیرا ہے وہ ڈارکنیس ہے جو اللہ رب العزت کو نہیں جانتا، اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں جانتا، اپنے خالق کو نہیں جانتا، اپنے مالک کو نہیں جانتا. ایک جگہ اللہ نے کہا زندہ اور مردہ ہے، اللہ اکبر، مردہ ہی کہہ دیا. زندہ ہے وہ جس کے پاس اللہ کی وحی ہے. ایک جگہ اور کہا اللہ نے کہ قرآن روح ہے. اب بتائیں، قرآن روح ہے مطلب جس کے اندر قرآن ہوگا وہ زندہ انسان ہے. ورنہ مسلمانوں کی، مردہ مسلمانوں کی کمی نہیں. وہ 313 تھے جن کے اندر ایمان تھا، جن کے اندر روح تھی. 313 جن کے اندر واقعی صحیح معنوں میں قرآن مقدس تھا. ساری دنیا کے اندر امن اور امان کو انہوں نے قائم کر دیا، امن اور امان کو قائم کیا انہوں نے. حقوق کی ادائیگی پوری دنیا کے اندر قائم کر دیا انہوں نے. یہ تھے زندہ لوگ، ان کے اندر تھی روح. اور یہ مردہ قوم دیکھ ہی رہے ہیں، نام تو ہے مسلمانوں کے، سب کچھ ہے مسلمانوں کا، لیکن وہ روح ختم ہو گئی. ویران کھنڈر کہا گیا ایک جگہ کہ جس دل کے اندر قرآن نہیں وہ ویران کھنڈر کی طرح ہے. آگے دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے. اب ان دو مثالیں دیا اللہ رب العزت نے. دونوں فریقوں کی یعنی دونوں گروپ کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا، مطلب یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور دیکھنے والا اور سننے والا. تو ایمان والا دیکھتا ہے، ایک ایک نشانیوں کو دیکھتا ہے. اور یہ آرڈر اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا، کئی جگہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ غور و فکر کرو. آسمان کا بار بار نام لیا. ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں، وہ نابینا تھے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے مجھے آنکھ دی تو سب سے پہلے میں جا کر کے اونٹ کو دیکھوں گا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں شیخ؟ تو کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اونٹ کو؟ تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ غور و فکر تو کرو. اور یہ غور و فکر تصدیق پہنچاتا ہے دل کو، سکون پہنچاتا ہے، اور اطمینان اور مضبوطی لے کر کے آتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے. تو یہ ہے دیکھنے والا اور سننے والا، اور اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے اس کا دل. جیسے قرآن کے 4 اوصاف جو ہم پیچھے پڑھ کر کے آ چکے ہیں، یہ دل کو متاثر کرتا ہے، پھر دل کے اندر سے برائیوں کو نکالتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، شفا ہے یہ دلوں کی. کل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور رحمت ہے، وبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے پا کر کے خوش ہو جاؤ. اور تم جو جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا، قرآن کا جمع کرنا. تو اس میں 4 جو اوصاف بتائے گئے کہ یہ قرآن دل کو متاثر کرتا ہے، سننا اس کا مطمئن کرتا ہے، یقین پیدا کراتا ہے، پھر دل کے اندر سے برائیاں کو نکلتا ہے، اور پھر یہ رحمت لے کر کے آتا ہے، ہدایت ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے. پھر انسان کو چلنے کی، اس قرآن کے اوپر، اس وحی کے اوپر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، انبلٹ کر دیتا ہے، مطلب عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہدی ورحمۃ للمؤمنین، اب رحمت آ جاتی ہے، اب پیس، اب سکون اور اطمینان قائم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. یہ ہے سسٹم جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کو لانے کے لیے اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے نازل فرمایا. یہاں 2 مثال دی گئی، اس کے آگے اللہ فرماتا کیا اس وصف میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دنیا میں برابر نہیں تو پھر آخرت میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ کیا ہے اس کے اندر نصیحت؟ یہی نصیحت ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ اللہ رب العزت کیسے رکھے گا. اللہ رب العزت
بہترین انصاف کرنے والا ہے. اور اس کے انصاف کو اگر دیکھنا ہے تو ہم اپنے جسم کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے انصاف کے ساتھ اس نے ہر چیز کو مینٹین کیا ہے. پھر ہماری ضرورتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس انصاف کے ساتھ اس نے ہماری ضرورتوں کو پوری کیا ہے. دنیا کے نظام کو کس انصاف کے ساتھ اس نے قائم کیا ہے. اس نے میزان کو کس انصاف کے ساتھ قائم کیا ہے. تو وہ رب ہمارا انصاف کرے گا ہماری موت کے بعد. آگے آیت نمبر 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیا خبر لے کر کے بھیجا؟ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی، اور تقریباً 10 صدیوں بعد آئے، 10 پیڑھیوں بعد یا 10 صدیوں بعد. اس وقت تک کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا جب تک شرک قائم نہیں ہو گیا. جرم تو تھا، حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، جرم تو ہو گئے تھے، لیکن جب شرک آیا، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ رب العزت دنیا کو قائم نہیں رکھتا، شرک آئے گا تو عذاب بھی آئے گا. جب اللہ کے حقوق کو پامال کیا جائے گا تو تمہارے حقوق کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اللہ کی. تو شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام آ رہے ہیں. اب خود آیتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا آ کر کے کہتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. ڈرانے کے لیے آئے. کیوں؟ جیسے کوئی شخص چوری کر رہا ہے، ہمارا وہاں سے گزر ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ڈر جاؤ، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، پولیس آنے والی ہے. تو کوئی جرم کرے گا اس لیے ڈرایا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام آ کر کے انہیں ڈرا رہے ہیں، مطلب کوئی جرم ہو رہا تھا. تو کون سا جرم ہو رہا تھا؟ آگے دیکھتے ہیں. بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، ڈرانے کے لیے آیا ہوں جو تم کر رہے ہو. کیا کر رہے تھے؟ الا تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ جرم کر رہے ہو تم کہ اللہ رب العزت جو خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کر رہے ہو، اس کا حق تم کسی اور کو دے رہے ہو. اور حق دینا کیا ہے؟ اگر ہمارا حق مارا جائے، اگر بھائی ہمارا حق مان لے تو ہم کورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زمین میری تھی، اس نے اپنا حق کر لے لیا. بہنوں اگر آپ اپنے شوہر کا حق مار دیں بہنوں اگر آپ اپنے شوہر کا حق مار دیں، کیا کرے گا وہ؟ فوراً طلاق، قتل، خونریزی. جبکہ اس خاتون نے اسے، اگر اگزامپل میں دے رہا ہوں، اس خاتون نے اسے 10 سال سے اس کی خدمت کر رہی ہے، وقت پہ اس کا کھانا بنا کر کے دے رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے اور گھر کی صاف صفائی اور سارے کام کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ 10 سال سے اس کو کما کر کے بھی لا کے دے رہی ہے. 10 سال کی خدمت اور یہ روزی روٹی کا انتظام بھی کر رہی ہے. لیکن 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ نے اپنے شوہر کا حق پڑوسی کو دے دیا تو وہ شوہر کیا کرے گا؟ قتل غارت گیری ہوگی یا طلاق ہوگی. اتنا حق اور اتنی غیرت والا ہی ایک حکیم نطفے سے پیدا ہوا، اتنی غیرت والا. اور کیا کیا اس نے اس عورت کے لیے؟ کیا اس کا کان، آنکھ اور دل بنایا ہے؟ کیا زمین میں سے اس کے لیے رزق نکال کر کے دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کیا ہے اس نے اس کے لیے؟ کیا اس کے جسم کو بنایا، اس کی روح کو بنایا؟ 20 سال کی عمر میں اسے بیاہ کر کے لایا، اور اتنا حق ہے اس کا، اور اتنی غیرت اس کی. ساری کائنات کا خالق اور مالک، اس کی غیرت. اور اس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ ہر کچھ جو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا وہ سب کچھ اس کی دین ہے. ایک ایک ذرے کو اس نے ہماری خدمت میں لگا کر کے رکھا ہے. جس جگہ آپ کی نظر جائے گی وہ ہر چیز آپ کی خدمت کر رہی ہے.
اور اس کے بعد اگر ہم اس کا حق کسی اور کو دیں گے، جانور کو دیں گے، پتھر کو دیں گے، انسان کو دیں گے، مردے کو دیں گے، اس کا حق اگر ہم نے کسی کو دیا تو ہمارے حق کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں۔ شر البریہ کہا اللہ رب العزت نے، بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ شرک کے تعلق سے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے ایسا جرم کیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پر عذاب آئے گا اللہ کا۔ اور یہ نہ سمجھے آپ کی میں نے کوئی مثال اللہ رب العزت کے لیے دیا ہوں، میں صرف حقوق کو جب چھینا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی جب بھائی کے حق کو مار دے، پڑوسی آپ کا حق مار لے، ماں کا حق، بیٹا یہ کہے کہ یہ میری ماں نہیں، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، مجھے پیدا کیا، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ حقوق سے ہم سمجھیں کہ مخلوق کے حق جب مخلوق مارتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے، اور جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب بندہ اس کے حق کو مارتا ہے تو سکون اور چین اس کے دل دماغ کے اندر سے اڑ جاتا ہے، بھٹکتا ہوا پھرتا ہے وہ دنیا میں باولے کی طرح، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، اور ہر جگہ، کیونکہ وہ جا ہی رہا ہے اندھ وشواس کے ساتھ، کہیں کچھ نہیں ملنے والا اس کو، دینے والی ذات جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے، اس وجہ سے بھی شاید اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑا جرم کہہ دیا، کیونکہ سب سے بڑا نقصان انسان کا، جیسے شراب پینا نقصان ہے تو اللہ نے حرام کہا، زنا کرنا نقصان ہے، انسان کا نقصان ہوتا ہے، اس کو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو ٹینشن اور فکر پیدا ہوتی ہے، سکون اور اطمینان نہیں پیدا ہوتا اس کو، زنا، چوری کرنا، مرڈر کرنا، اس سے اس کا خود نقصان ہے، اللہ نے اسے حرام کر دیا، اور اسے سب سے بڑا حرام کر دیا، اس میں سب سے بڑا نقصان ہے انسان کا۔ چلیے میں لیٹ ہو جاؤں گا، اپنے وقت سے ہم لوگ نکل جائیں گے، آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح کہتے ہیں بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کیونکہ کوئی جرم کر رہے تھے وہاں آ کر کے کہتے تم ڈرانے والا، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت اللہ کی ہوگی۔ کیا ہوتی ہے عبادت؟ اپنی بندگی کا اقرار کرنا، اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے جھک جانا، تذلل اختیار کرنا، اپنے آپ کو گرا دینا، یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ آدم ذات کی شان بنائی اللہ نے کہ تم مخلوق کے سامنے یہ ماتھا نہیں گرے گا، یہ ناک نہیں رگڑے گی، یہ ماتھا اور اس ناک کی جو ٹکنے کی جگہ ہے وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، یہ اعزاز ہے انسان کا اعزاز ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت سے مانگے، مخلوق سے، جانوروں سے اور پتھروں سے نہیں، دھاگوں سے۔ اور اللہ اکبر، کہاں نہیں مسلمان پھر رہا ہے یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے عذاب، یہ ہے وہ جرم جس سے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے دردناک دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اور یہ آیت کہاں سنائی جا رہی ہے؟ مکہ کے اندر سنائی جا رہی ہے، مکہ کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں، سیم ایسی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ لات عزا اور منات اور جس خانہ کعبہ کے اندر تم نے 360 کہ یہ پانی دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بگڑی بناتا ہے، یہ مصیبت کو ٹالتا ہے، یہ جو تم نے بنا کے رکھے، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، الہ تو ایک ہے۔ وہی دعوت نوح علیہ السلام اور نبی مکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں کیا تو عذاب آئے گا، اس دنیا میں بھی عذاب، قبر کے اندر بھی عذاب، اور حشر کے اندر بھی عذاب۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی بے شک میں تمہارے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، پھر اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، سردار کے تعلق سے آپ اور دیکھ سکتے ہیں سورہ زخرف، مگر جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو انکار کرنے والے اکثر بیشتر سردار لوگ یعنی دولت مند لوگ ہوا کرتے ہیں، انہیں جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی، اکثر، سبھی ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ عثمان غنی بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہیں جو بہت دولت والے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ تکبر اور غرور، دولت کی وجہ سے انسانوں کے اندر اکثر و بیشتر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو علم والا اور اپنے آپ کو سمجھدار اور اپنے آپ کو کچھ تو بھی اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگتا ہے دولت کی بنیاد پر، تو یہ اس کے اندر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔
बदगुमानी जिसको कहना चाहिए, जो इब्लीस को थी कि मैं बेहतर हूं। तो ये सरदार लोग के ताल्लुक से आप देख सकते हैं सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 23 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया, आयत नंबर 23। और इसी तरह अल्लाह फरमाता है, और इसी तरह हमने आपसे पहले किसी बस्ती में भी कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहां के खुशहाल लोग, यानी वही रईस लोग, खुशहाल लोगों ने कहा कि बेशक हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और बेशक हम कदम ब कदम उनकी पैरवी करेंगे। तो पढ़े लिखे जो दौलतमंद लोग थे, खुशहाल लोग थे, उन्होंने नबी की बात का इनकार किया। और हक बात का इनकार 4 जगहों से अक्सर और बेशतर 4 वजह हुआ करती है कि आदमी हक का इनकार करता है। 4 गुमराही की वजह हुआ करती है। इसके पिछली क्लास में हमने देखा कि जिसमें बताया गया था कि अक्सरियत जिधर है हम उधर रहेंगे। तो एक वजह यह होती है इंसान के गुमराह होने की कि वो हक का मेयार अक्सरियत को बनाता है कि अक्सरियत इधर है, ज्यादा लोग इधर है, मतलब ये चीज सही है, और वो गुमराह हो जाता है। वो अल्लाह के कलाम नबी के फरमान से उसको कोई लेना देना नहीं, अक्सरियत इधर है, बस उधर चलेगा, जिधर भीड़ उधर हम। दूसरा, वो लोग गुमराह होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के तरीके पे ही चलेंगे, बस हमको कोई लेना देना नहीं किसी से, कदम ब कदम हम वैसे ही चलेंगे। ये भी गुमराह हो जाते हैं कि वालिदैन सही दीन पे थे या नहीं थे, उनको कोई लेना देना नहीं उससे, वो अल्लाह के कलाम नबी के फरमान पे चलते थे या नहीं चलते थे। इससे हमें एक नुक्ता यह भी मिलता है कि अगर हम सही नहीं होंगे तो हमारी औलाद भी गलत हो जाएगी, क्योंकि औलाद बाप दादा के दीन के ऊपर हुआ करती है, उनके माँ बाप उन्हें यहूदी और नसरानी बनाते हैं जो हदीस में। और तीसरा, रहबान और दरवेश की तरफ से कि हमारे बड़ों ने ये कहा है, हमारे उलमा ने ये कहा है, बस अब हमें कोई दलील की जरूरत नहीं, अब हमें कोई रिसर्च की, कोई देखने की जरूरत नहीं, और इस वजह से गुमराह हो जाते हैं। और कुछ लोग अकल को दखल देते हैं कि हमारी दिमाग में ये बात बैठ रही है, हाँ ये बात सही, इस कुरान की आयत में हम अमल करेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे लॉजिक में ये बात बैठ रही है, ये हदीस को हम मानेंगे क्योंकि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मुआशरा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां भी ये सरदार लोग जिस वजह से गुमराह हुए इस आयत में, वो अक्सरियत के वो लोग हुए कि हम अपने बाप दादा के तरीके पर चलेंगे और गुमराह हो गए थे। पर यहां पर ये किस लिए हुए? नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हम पढ़ रहे हैं, अब आयत नंबर 27 की तरफ फिर से आइए। फिर उसकी कौम के सरदारों ने बोला, हम तुझे बस अपनी जैसा बशर मानते हैं। अब देखिए इल्जामात की कैसी बौछार लगना शुरू हो रही है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी यही कुछ हो रहा था। और जब हम भी इस कलाम को लेकर के निकलेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत को लोगों को बताने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, जो जिम्मेदारी हमारे खालिक ने हमें दी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है कि मेरा दीन तुम्हारे पास अमानत है, जब इस अमानत को हम हकदारों तक पहुंचाने के लिए निकलेंगे तो यही सब चीजें हमारे साथ होगी। लेकिन एक चीज और खास में होगी, उसके बारे में भी आप आज गौर करेंगे। तो ये क्या कहा? सबसे पहला इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा, हम तुम्हें बस अपने ही तरह जैसा बशर जानते हैं, अपने जैसा बशर जानते हैं। क्या नबी अपने जैसे बशर हुआ करते? अपने जैसे लोगों की बात को हम माने या ना माने, कुफ्र लाजिम नहीं आता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात का इनकार कर दिए कुफ्र लाजिम आ जाएगा। तो ये अपने जैसा बशर है, बस हम और तुम में कोई फर्क नहीं। कैसे फर्क नहीं? सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि मुझ में और तुम में फर्क है कि मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। ये वही का फर्क, मामूली फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीयत नाजिल कर रहा है। और फिर उसके बाद कहते हैं, और ये भी देखता हूं कि बस उन्हीं लोगों ने बेसोचे समझे तेरी पैरवी की है जो हमारे यहां हकीर थे। अब दूसरी बात, इस बिना पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि तुम गलत हो, हम सही हैं, क्योंकि तुम्हारी पैरवी हमारे बीच में से उन लोगों ने की है जो हकीर किस्म के लोग हैं, कमजोर किस्म के लोग हैं, घटिया लोग हैं, जलील लोग हैं। उन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है, किसी बादशाह ने तुम्हारी पैरवी नहीं की, किसी सरदार ने तुम्हारी पैरवी नहीं की, ऐसे लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है, गोया कि तुम गलत हो। यह है इनका कयास, जो अपने कयास पे चलते हुए चौथे नंबर का मैंने पॉइंट बताया था आपको, गुमराह होने की वजह। यह इनका कयास है कि अनपढ़ लोग या कमजोर लोग, दुत्कारे हुए लोग, जलील लोग, मजलूम लोग,
मजदूर तबका, वो लोग इनके ऊपर ईमान लेकर के आया है। मतलब ये बे सोचे समझे इन्होंने ईमान लिया है, इनके पास अकल तो होती नहीं। और अक्सर आप देखेंगे पैसे वाला इंसान एक कमजोर इंसान को ये समझता है कि इसके अंदर अकल नहीं, जबकि अकल से दौलत का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अक्सर दौलतमंद क्या सोचता है कि ये गरीब है क्योंकि इसके पास अकल नहीं है। अकल से कोई मतलब नहीं है दौलत का, ये तो अल्लाह की अता है, वो जिसको चाहे उसको अता करता है। तो इनका ये कयास था, इनकी अपनी सोच थी कि ये लोग जो है, ऐसे लोग इनके ऊपर ईमान लेकर के आते हैं, बेसोचे समझे ईमान ले आते हैं। यही मक्का के मुश्रिकीनों का भी सोच थी कि ये यासिर, ये अम्मार, ये खब्बाब, ये बिलाल रजी अल्लाह अन्हुमा, ये ऐसे लोग जिनको लोग 2 दिरहम में भी ना खरीदे, जो ना शक्ल में है, ना सूरत में है, ना इल्म में है, ना किसी खानदान का पता वगैरह वगैरह, सारी चीज एक मतलब एक गुलाम किस्म के लोग, ये लोग इनके ऊपर ईमान लेकर के आए। और हर दौर में आप देखेंगे कि अंबिया पर ईमान लाने वाले यही लोग हुआ करते हैं। जैसे शाह रूम का बादशाह हिरकल के पास जब मक्का से कुछ लोग अपनी पनाह लेने के लिए उस मुल्क में पहुंचे, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने जाकर के इनकी शिकायत कर दी इन मुसलमानों की कि ये ईसा के बारे में, मरियम के बारे में फला फला ख्यालात रखते हैं, ये आपके मजहब के खिलाफ बात करते हैं। शाह रूम ने हिरकल ने उन्हें बुला भेजा। अब जब दरबार में ये पहुंचे तो इनसे ये पूछते हैं, और वहां पर अबू सुफियान थे। अबू सुफियान से ये पूछा गया, मतलब शाह रूम का बादशाह जो तौरात और इंजील का जानने वाले थे, जब उन्हें यह पता चला कि ये किसी नबी के मानने वाले ये लोग हैं जो मुसलमान यहां पे आकर के पनाह लिए हैं, और वहां पे खबर पहुंची है कि वो लोग जो है वो एक आखिरी नबी की ऐलान हो गया है, तो किताब की रोशनी में, तौरात और इंजील की रोशनी में चंद सवाल करते हैं, और उसमें से एक सवाल ये करते हैं कि उनके मानने वाले आला किस्म के लोग हैं या कमजोर किस्म के लोग हैं। तो अबू सुफियान कहते हैं कि उनके मानने वाले तो कमजोर किस्म के लोग हैं। तो बादशाह रूम बरजस्ता ये कहता है कि पैगंबरों पर कमजोर लोग ही पहले ईमान लाया करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे कई सवाल उन्होंने किया था कि उनका नसब जो है वो किसी बादशाह से मिलता है क्या, और उनके मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। इस किस्म के कई सवाल उन्होंने किया था, और हर सवाल का उसने जवाब दिया कि ये दलील है कि ये अल्लाह के नबी है, ये दलील है कि ये अल्लाह के नबी है, ये दलील है कि ये अल्लाह के नबी है। तो यहां पर भी यह हुआ कि अक्सरियत जो थी वो कमजोर किस्म के लोगों की थी, और ये कहते हैं कि हम इसी वजह से ईमान नहीं लाएंगे। ऐसी वाकया एक और गुजरा है, इंशाअल्लाह ताला आगे वो तफसीर में आएगा, कि सहाबा के ताल्लुक से भी मक्का के सरदारों ने यही कहा था कि इनको हटाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मतलब अबू जहल और यही अबू सुफियान आते हैं और कहते हैं कि इन कमजोरों को यहां से हटाइए, इन हकीरों को, इन फकीरों को, इन गुलामों को, हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक बादशाह लोग यानी सरदार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहते हैं, और आसपास घेरे हुए ना सहाबा, कमजोर सहाबा, जिनको दुनिया वालों के नजदीक तो मेयार यही है कि जो पैसे वाला है वो अफजल है, लेकिन अल्लाह के नजदीक मेयार क्या है? अल्लाह के नजदीक मेयार तो हिदायत है, हिदायत। जब ये बंदा अपने पैदाइश के मकसद का ऐलान करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद चाहता हूं, इसने अपनी पैदाइश के हक को अदा कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आकर के हाथ बांध करके ऐलान करता है, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होकर के, मुस्लिम शरीफ की हदीस 300 कुछ नंबर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करता है, जवाब देता है नमाज के अंदर कि मांग ले, क्या मांगना है। अब ये बात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरा बंदा जो मांगेगा उसको अता किया जाएगा। क्या मांग सकता है बंदा, क्या है उसके पास अकल और शऊर, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सिखाता है, ये मांग, इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। अल्लाह ने ऑफर दिया है, मांग ले क्या मांगना है।
کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ وہ اللہ جو اگر کسی کو کچھ دے دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں دے دیا، کسی سے کچھ چھین لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کیوں چھین لیا. ہاں مختار ہے وہ، اس کی دنیا اس کی مرضی. تو اللہ رب العزت سکھاتا ہے کہ مانگ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگ، ہدایت سے قیمتی کوئی چیز نہیں. بہرحال تو ہدایت، ایک طرف ہدایت والے ہیں اور ایک طرف یہ سردار لوگ ہیں. اب یہ سردار آتے ہیں کہتے ہیں ان کو ہٹائیے، ہم آپ سے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر آپ سے کیا بات کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا اور وہی بھی نازل ہوئی سورہ انعام آیت نمبر 52 کہ جو صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں آپ کی نظریں ان سے ہٹنے نہ پائے، آپ انہیں اس مسجد سے نہ نکالیں. اللہ، اس کے اندر کتنی عبرتیں ہیں کہ صحابی کے اندر کی فیلنگ کو بھی اللہ رب العزت سمجھ رہا ہے کہ انہیں یہاں سے اگر ہٹایا گیا تو یہ ثابت آ جائے گا کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہے ان کی وقت کم ہے، دولت مندوں کی وقت زیادہ ہے. جب یہ مکرم نے صاف کہہ دیا کہ ان کے بیچ میں رہ کر کے تمہیں بات کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، اللہ محتاج نہیں. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. پھر اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تمہیں بس اپنے ہی جیسا بشر سمجھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تمہارے اوپر ایمان لایا ہے جو کمزور لوگ ہیں، یعنی حقیر لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں. نبی مکرم کے اوپر بھی یہی کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی باغ نہیں تمہارے پاس، کوئی فلاں نہیں، کوئی فرشتہ نہیں آ گیا، کوئی عذاب نہیں آ جاتا، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. استغفر اللہ، جھوٹا سمجھتے ہیں. کس قدر بوچھار ہوئی ہے الزامات کی، تو جھوٹ کہہ رہے ہو، بشر ہو. اور ایسے لوگ جو ان پڑھ قسم کے اور جاہل قسم کے وہی تو تمہاری بات مان رہے ہیں. کہاں آتے ہیں تمہاری کلاس میں کوئی اعلیٰ اور افضل لوگ، یا کہاں سیکھتے ہیں تم سے؟ یہ اس طریقے کی بات ہے. اتنے سارے الزامات کا کوئی جواب نوح علیہ السلام کو دینا تھا اپنی صفائی میں. اصل میں انبیاء اپنی صفائی پیش کرنے نہیں، اللہ رب العزت کی معرفت پیش کرنے آتے ہیں، معرفت بتانے آتے ہیں. اور جب ہم بھی اس میدان میں نکلیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم وطن تک پہنچانے کی اللہ رب العزت ہمیں سعادت بخش دے. جب ہم پہنچائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ الزامات آئیں گے. تو ان الزامات کو نظر انداز کر کے آگے جو آ رہا ہے آیت کے اندر وہ ہم کام کرنا. اللہ فرماتا ہے قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، غور کرو ذرا کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں. چلیے میں ایک چیز بھول گیا تھا، شاہ روم کا جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا، بخاری شریف کی حدیث تھی، وہ جو ابو سفیان نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا تھا. بخاری شریف حدیث نمبر 7 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1773. یہاں پر سارے الزامات لگے، لیکن نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مشن پر ہی ٹکے ہوئے ہیں، وہ اپنی صفائی نہیں پیش کر رہے، اللہ رب العزت کی معرفت اس انداز میں پیش کر رہے ہیں اور کتنے اینگل سے سمجھا رہے ہیں. یہ دیکھیے گا آپ اس جگہ میں، مطلب نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن یہاں پر کتنے اینگل سے، کتنے زاویے سے، کتنے انداز میں اللہ رب العزت کی معرفت سمجھاتے، اس پہ آپ غور کرتے چلیں. اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب یہاں پہ دیکھیں دوسرا انداز. نوح نے کہا اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، مطلب اللہ رب العزت کا مارگدرشن میرے پاس آ گیا، اس کی ہدایت آ گئی ہے، اس کا کلام آ گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے، اور اس رب نے مجھے اپنے پاس سے مجھے رحمت بخشی ہے، ہدایت بھی بخشی ہے، ہدایت دیا بھی اور ہدایت بخشی بھی ہے، نبوت بخشی ہے. اور پھر تم اسے چھپاتے ہو، پھر وہ تم سے چھپا دی گئی ہے. مجھے ہدایت بھی دیا، ہدایت بخش بھی دیا، نبوت بھی دے دیا، اور تم سے چھپا لیا. اللہ اکبر، کیوں چھپا لیا؟ غور کریں آپ اس بات کو، کیوں نہیں ہدایت دیا؟ تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا سکتے ہیں؟ کیا ہم زبردستی تم پر اس ہدایت کو تھوپ سکتے ہیں جبکہ اللہ نے چھپا دیا؟ جواب اب اس کے آگے، کیوں چھپایا؟ اس وجہ سے کہ تم ناپسند کرتے ہو. سبحان اللہ، اس وجہ سے چھپا لیا کہ تم اس کے دین کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کے نبی کے اس
دیش میں اس شہر میں رہنے کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کی تعلیمات کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کے کلام کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کے فرمان کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کے طریقے کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو ناپسند کرتے ہو۔ ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، کیوں نہیں ہے ہدایت ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ہے ویسا زندگی جینے کا طریقہ جیسے صحابہ کا تھا؟ کیوں نہیں ہے ویسی ہدایت جیسی صحابہ کو تھی؟ کیوں نہیں ہے ویسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا؟ کیونکہ ہم نے ناپسند کیا، ہم نے دنیا کی ہر تعلیم کو سیکھنا پسند کیا، ہر کتاب کو پڑھنا پسند کیا، ہر کسی کی بایوگرافی کو پڑھنا اور جاننا پسند کیا، لیکن نبی مکرم کی بایوگرافی، نبی مکرم کی احادیث، نبی مکرم کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو ہم نے اس کو ناپسند کیا۔ ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ کیا بتا رہا ہے نوح علیہ السلام؟ اللہ اکبر، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر کے کس کس اینگل سے، کس کس انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے۔ پھر سے اس آیت کا آخری حصہ دیکھیں، پھر وہ تم سے چھپا دیا گیا، مطلب مجھے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا ہے، مجھے ہدایت دیا، مجھے نبوت بھی دیا، مجھے وحی بھی دیا ہے، اور تم سے چھپا لیا۔ تو کیا ہم تم پر زبردستی اس دین کو لاد سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں ہم تم کو؟ جبکہ تم چھپایا کیوں گیا اور ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ پسند تو کرو ایک بار اللہ کے کلام کو، آؤ تو اس کو دل سے لگاؤ تو صحیح، اپنے وقت کو نکال کر کے اس کو جانو تو صحیح کہ کیا ہمارے رب نے ہمارے لیے خط بھیجا ہے، اس کے رب کی سیرت کو تو جانے، اس کے نبی کے فرمان کو تو جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آخر دو آیتیں، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی، اب دیکھیے ایک دوسرا انداز شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ہم ٹائم زیادہ لیتے ہیں، 10:15 تک 10 منٹ اور لیں گے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس کس انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، اور آج سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، اب ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، یا تو اسے عزت چاہیے ہوتی ہے، یا اسے سیٹ چاہیے ہوتی ہے، پاور چاہیے ہوتا ہے، یا اسے دولت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن غور تو کرو، میں تو تم سے کچھ بھی نہیں لے رہا، نہ تم سے میں کوئی عزت کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ مجھ میں سردار بننا چاہتا ہوں۔ اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں، ایک ٹیم کی شکل میں آئے تھے، پریشان ہو گئے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو ہم سب مل کر کے سردار بنا دیتے ہیں، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم سب دولت مند بنا دیتے ہیں، اگر کوئی لڑکی چاہیے تو ہم اسے نکاح، اور کئی قسم کی ایسی بات رکھے۔ کیوں کر رہے ہو یہ کام کو؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تھا اس وقت سب کچھ تھا، دولت اتنی تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی، 7 جنریشن اگر بیٹھ کر کے کھاتی تو ختم نہیں ہوتی۔ آپ صادق تھے، امین تھے، آپ کا گھر منصف کا گھر تھا، انصاف کرنے والے کا مطلب عدالت تھی، بینک تھا، وہاں پہ ساری چیزیں رکھی جاتی تھی اور وہاں سے دیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری خوبیاں تھی نبی کریم نے، لیکن اس کے بعد جب آپ نے کام شروع کیا تو یہ سب کچھ چلا گیا۔ لوگ جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب ختم ہو گیا، دنیا بھی اعتبار سے کچھ وقت کے لیے، اور پھر سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا، بادشاہت دیا دنیا کی۔ تو یہاں پر ایک غور کرنے والی بات انبیاء کی کہ ہم کیوں نہیں انبیاء کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا انبیاء ہم سے کچھ مانگتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے تمہاری زکات بھی حرام ہے۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، اور میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کا کام کرنے آیا تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اللہ میری بگڑی بنائے گا، وہی رزق کا مالک ہے، وہی عزت کا مالک ہے، اور وہی تقدیر کا مالک ہے۔ کیا دے سکتے تم؟ یہ اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے۔ ہاں، تم جس کو بول رہے ہو کہ یہ حقیر لوگوں نے اسلام قبول کیا، تمہارے ہاتھ پہ آس پاس چلتے، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب کے سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ یہ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں، یہ قریب اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی عبرت کی بات، اور اے میری قوم اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ سے بچا سکتا ہے؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہے اس کے اندر نصیحت؟ ان دو آیتوں کے اندر کیا نصیحت ہے؟ کیوں اللہ نے اس بات کو کہہ کر کے بولا کہ اب غور کرو تم اس میں کیا نصیحت تھی؟ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن نبی بے مقصد کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے، اللہ سے اجر چاہنے کے لیے کام کر۔ دوسرا
بڑے سرداروں کا جب ساتھ مل جاتا ہے تو کوئی کیوں نہیں غریبوں کو چھوڑے گا؟ اگر کوئی عام انسان ہے، اب نبی نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا صحیح مطیع اور فرمانبردار مومن نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ غریبوں کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب رئیسوں کا ساتھ مل گیا تو رئیس نے اگر یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ فقیروں کا ساتھ چھوڑو، تو فوراً چھوڑ دے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہے وہ ایمان والے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، وہ جانتا ہے کہ ایمان والا کتنا قیمتی ہے۔ آگے ایک آیت اور لے لیتے ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ چلیے اس میں کافی تفسیر ہے، یہیں تک ہم 30 آیت تک ہی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔